ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. خالق کائنات جل وعلا نے انہیں بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان شخص آیا. یہ بہت اہم بات ہے, توجہ سے سماعت کیجیے گا اور یہ دیکھیے گا کہ ہمارے بزرگان دین کا انداز اصلاح کیا ہوتا تھا. کسی کو سمجھانا ہوتا تو کس انداز سے سمجھاتے تھے. آپ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان شخص آیا, آ کے عرض کرتا ہے, اے ابراہیم بن ادہم, میں بڑا گناہ گار ہوں اور میرے گناہوں کی عادت ایسی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ گناہ چھوڑ دوں لیکن گناہ چھوٹتے نہیں ہیں. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے, کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں گناہ چھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کو 6 نصیحتیں فرمائی. انداز دیکھیے گا ہمارے بزرگان دین کا انداز اصلاح کس انداز سے ہوتا ہے. آپ نے اسے 6 نصیحتیں فرمائی. پہلی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے بندہ خدا, جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو نا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو تو رب کائنات کا رزق کھانا چھوڑ دے. اس شخص نے عرض کی, اے ابراہیم بن ادہم, آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دوں؟ حالانکہ ہر چیز کو رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ چاہے سوراخوں میں چونٹیاں ہیں ان کو بھی رزق اللہ رب العزت دیتا ہے. وہ چاہے جنگلات میں جانور ہیں, چرند ہے, پرند ہے, حیوانات ہیں, ہر چیز کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو میں اللہ کا رزق کھانا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے, اے نوجوان, دیکھ کتنی بری بات ہے کہ جب تو اللہ کا رزق بھی کھاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نوجوان کو دوسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے, اے بندہ خدا, جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو کہ میں نے گناہ کرنا ہے تو تو گناہ کر لے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر نکل کے گناہ کر. اب انداز اصلاح دیکھیں ہمارے بزرگوں کی کہ کس انداز سے بزرگان دین نوجوانوں کی اصلاح فرماتے ہیں. فرمایا اگر گناہ کرنا ہے گناہ کر لے, لیکن اس انداز سے کر کے تو اللہ کی زمین پر نہ موجود ہو, اللہ کے ملک سے باہر نکل کے گناہ کر. اس نے پھر عرض کی, یا ابراہیم بن ادہم, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کی زمین سے باہر نکل جاؤں؟ اگر میں دیکھوں شمال کو تو وہ رب کا ملک ہے, جنوب دیکھتا ہوں تو رب کا ملک ہے, مشرق و مغرب کو دیکھتا ہوں رب کا ملک ہے, ہر جگہ رب کی زمین ہے, میں رب کی زمین سے باہر نکل کے گناہ نہیں کر سکتا. آپ فرمانے لگے, دیکھو کتنی بری بات ہے جب تم رب کے ملک میں بھی رہتے ہو اور رب کی نافرمانی بھی کرتے ہو. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نوجوان کو دوسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے, اے بندہ خدا, تیسری نصیحت ارشاد فرمائی کہ اے بندہ خدا, جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو, پکا ارادہ ہو جائے کہ میں نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے, تو گناہ کر لو, لیکن اپنے آپ کو اللہ سے اتنا چھپا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہ سکے. وہ پھر عرض کرتا ہے, یا ابراہیم بن ادہم, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اللہ سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ خالق کائنات تو سمیع و بصیر ہے, وہ ہر ہلکی سے ہلکی آواز کو سننے والا ہے, وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. میں رب کائنات سے چھپ کے گناہ نہیں کر سکتا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے, دیکھو کتنی بری بات ہے جب تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں اللہ سے چھپ کے گناہ نہیں کر سکتا, تو پھر تم گناہ کرنا ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بندے کو چوتھی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے, اے بندہ خدا, اے نوجوان, جب ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تیرے جسم سے روح نکالنے کے لیے آئے نا, تو اس وقت تو ان سے عرض کرنا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دوں, میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں. وہ نوجوان پھر بڑا حیران ہوا, عرض کرتا ہے, اے بزرگوں, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میری کون سنے اور میری اوقات کیا ہے؟ موت کا وقت تو مقرر ہے, جب موت آئے گی نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگی, اور مجھ سے پوچھے بغیر میرے جسم سے روح نکال لی جائے گی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے, دیکھو جب تمہیں پتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے توبہ کی مہلت نہیں ملنی, تو پھر تم موت آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بندے کو 5ویں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے, اے نوجوان سن, جب تو مر جائے, تجھے قبر میں دفن کر دیا جائے اور لوگ تیری قبر سے چلے جائیں اور قبر میں منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آئیں اور آ کر پوچھے, رب بھی کہ بتا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرے نبی کون ہے, تو ان سے کہنا کہ اے فرشتوں ہٹ جاؤ, میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا. حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب یہ نصیحت کی تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے ابراہیم بن ادہم, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے
قبر کے سوال حق ہیں اور مجھے قبر میں جانا ہے اور فرشتوں نے مجھ سے سوال کرنے ہیں اور مجھے جواب دینے پڑتے ہیں۔ آپ علیہ رحمہ فرمانے لگے دیکھو جب تمہیں یہ بھی پتا ہے تو پھر کتنی بری بات ہے، تم قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بندے کو چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، اے نوجوان سن، جب قیامت کا دن ہونا اور رب کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ سے حکم ہو جائے کہ اس نوجوان کو جہنم میں ڈال دو اور فرشتے تمہیں ٹانگوں سے گھسیٹ کر جہنم کی جانب جب لے جانے لگے نا تو ان فرشتوں سے کہنا، فرشتوں میں نہیں جہنم میں جاؤں گا، ان کے آگے یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ رحمہ کی یہ بات سن کے وہ نوجوان پھر عرض کرتا ہے، اے ابراہیم بن ادہم یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اللہ کا حکم آ جائے گا نا تو پھر تو میری اوقات ہی کچھ نہیں، مجھے تو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ علیہ رحمہ فرمانے لگے اس نوجوان سے، اے نوجوان جب تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں اللہ کا رزق کھانا نہیں چھوڑ سکتا، جب تجھے یہ بھی پتا ہے میں اللہ کے ملک سے باہر نکل کے گناہ نہیں کر سکتا، جب تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں اللہ سے چھپ کے گناہ نہیں کر سکتا، جب تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو تھوڑی دیر کے لیے مہلت نہیں مانگ سکتا، جب تمہیں اس بات کا علم ہے کہ قبر میں منکر نکیر آئیں گے، ان کے سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے اور قیامت کے دن اگر رب کا حکم ہو جائے تو جہنم میں مجھے فرشتے لے جائیں گے، میں ان کو باز نہیں کر سکتا، تو پھر ان سارے معاملات سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ جب یہ گفتگو اس نوجوان نے سنی تو رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں جھک کے توبہ کی اور نیک آدمیوں میں شمار ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے بزرگان دین کا انداز اسلام کہ اس انداز سے آپ علیہ رحمہ